آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہمارا مضمون ہے یسوع بادشاہ ہے۔ متی کی انجیل سے ہم سیکھیں گے یسوع بادشاہ ہے۔ متی کی انجیل کا مصنف یسوع کو بادشاہ بیان کرتا ہے۔ متی رسول متی کی انجیل کا آغاز یسوع کے نام سے کرتا ہے۔ لکھا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امنداب پیدا ہوا، اور امنداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بویز راہب سے پیدا ہوا، اور بویز سے عبید رود سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ یہاں تک 14 پشتیں بنتی ہیں، اور داؤد سے لے کر بابل کی اسیری تک 14 پشتیں، اور بابل کی اسیری سے واپس یروشلم تک 14 پشتیں۔ اس طرح متی رسول بڑی ترتیب کے ساتھ 42 پشتیں بیان کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودا کے قبیلے میں غیر اقوام کے لوگ بھی شامل ہوئے۔ پھر متی رسول بادشاہ کا لفظ صرف داؤد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے لکھا ہے اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا، جبکہ اس نسب نامے میں اکثر بادشاہ گزرے۔ پھر متی رسول یسوع کو ابن داؤد کہتا ہے کیونکہ پیشن گوئیوں میں ذکر ہوا ہے اور وہی داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، اس لیے متی رسول یسوع پر آ کر نسب نامے کو بند کرتا ہے، اور 16ویں آیت میں لکھا ہے اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا، جو مسیح کہلاتا ہے۔ دوسرے باب میں ہے جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ شروع میں ہم نے جہاں سے شروع کیا، اور پورب سے کئی مجوسی یروشلم کی طرف آئے، اور مجوسی کا مطلب ہے دانشور لوگ، عالم، ستاروں کا علم رکھنے والے، اور وہ یسوع کو بادشاہ مانتے ہیں، جبکہ یسوع اس وقت ننھا بچہ ہے۔ چاہے کوئی بادشاہ کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو تو اسے شہزادہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ لکھا گیا ہے کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے، یہ پیشن گوئی ہے جس کا ذکر گنتی 24:17 اور میکا 5:2 میں آتا ہے کہ آئے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تو یسوع کا بیت لحم سے پیدا ہونا ضرور تھا تاکہ پیشن گوئی کی تکمیل ہو سکے۔
तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करे। तुझ में से एक सरदार, गो बादशाह लफ्ज नहीं, सरदार लिखा है। सरदार यानी रहनुमा, क़यादत करने वाला और सरबरा होता है। जैसे मूसा को एक अजीम रहनुमा कहा जाता है, इसी तरह यस्सु कौम इस्राएल की पेशवाई करेगा। फिर 19:23 में है, यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। फिर कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्दों ने कहा, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। अदालत के दिन यीशु के शागिर्दों को अलग अलग तख्त दिए जाएंगे, उनके लिए कुर्सियां लगेंगी, उन्हें इख्तियार दिए जाएंगे। जैसे मत्ती 25 बाब में है, मालिक उस नौकर से जो मेहनत करता है कहता है, आए अच्छे और ध्यानदार नौकर, तू थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। इसी तरह इन्हें भी, शागिर्दों को भी मुख्तार बनाया जाएगा और वो यीशु के साथ मिलकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। मैं ईमान से ये भी कहता हूं कि इन 12 तख्तों में से किसी एक पर पौलुस रसूल भी बैठेगा। 20 बाब में है, जब यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहा था तो जब्दी के बेटों की मां अपने बेटों के साथ यीशु के सामने आई और उसने सिजदा किया और कुछ कहने की गरज से यीशु की तरफ देखा। यीशु ने कहा, तू क्या चाहती है? तो उसने कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो फरमा कि मेरे दोनों बेटे तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठें। तो जब्दी के बेटों की मां को भी इल्म है, यकीन है कि यीशु की बादशाही होगी और वो अपने बेटों की सिफारिश कर रही है कि उन्हें अच्छा मकाम मिल जाए। यहां पर यीशु ने वाज़ेह मुस्बत जवाब नहीं दिया। यीशु ने कहा, ये मेरा काम नहीं किसी को अपने दाहिने या बाएं बैठाना, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार है उन्हीं के लिए है। जबकि इससे पहले यीशु ने 19 बाब में उन्हें बताया कि तुम मेरे साथ 12 तख्तों पर बैठोगे। फिर 21 बाब में है, जब यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहा था और उसके शागिर्द उसके साथ थे और वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचा, यीशु ने 2 शागिर्दों से कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां एक गधी और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, तो वो उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि नबी की मार्फत जो कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, सिय्योन की बेटी कौम बनी इस्राएल से कहो, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। वो गधे पर सवार है बल्कि लादू के बच्चे पर। लादू कहते हैं जिस पर वजन रखा जाए,
اور اس پیشن گوئی کا ذکر زکریا 9:9 میں آتا ہے. سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. شاگردوں نے جیسا یسوع نے کہا ویسا کیا. انہوں نے اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. یہ جلدی جلدی یسوع کے شاہانہ استقبال کی تیاری ہو رہی ہے. پھر بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کاٹ کر راہ میں پھیلائیں. اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا. بھیڑ پکار پکار کر کہتی ہے ابن داؤد کو ہوشنا. وہ زور زور سے نعرے لگاتے ہیں جیسے آج کل جلوسوں میں دیکھتے ہیں، ابن داؤد کو ہوشنا. داؤد کا بیٹا ہی بچانے اور چھڑانے والا ہے. اس کی جے جے ہو، اس کی بلے بلے ہو. نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو. ان کا یہ خیال تھا کہ جیسے داؤد بادشاہ تھا ویسے یسوع بادشاہ ہوگا. جبکہ اور جیسے داؤد بادشاہ نے بہت ساری جنگیں کی اور وہ جہاں جہاں گیا خدا نے اسے فتح بخشی. وہ اور یہ لکھا بھی ہے 2 سموئیل باب 8 میں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یسوع ہمیں ہمارے دشمنوں سے رہائی دے گا. جبکہ یسوع ایسا بادشاہ ہے جو اب جنگ کرنے نہیں آیا بلکہ وہ صلح کرانے آیا. اور اس کے باوجود یسوع نے اس دشمن کو شکست دی جسے کوئی شکست نہ دے سکا. اور پھر باب 25 میں ہے جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. تو یسوع جب عدالت لگائے گا تو وہ اپنے گھر سے شروع کرے گا. پھر دوسری قومیں بھی اس کے سامنے پیش کی جائیں گی، اس کے سامنے جمع ہوں گی. اور جیسے نبوکدنضر اور فرعون جیسے بادشاہ ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کے آگے حاضر ہوں گے. اور جیسے لکھا ہے کہ وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. اور وہ بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا. اور اس وقت بادشاہ لفظ آتا ہے، اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو جو بنائے عالم سے، جو ابتدا سے، جو زمانوں کے شروع سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو. اس بادشاہی میں، اس نظام حکومت میں کسی قسم کا ڈر خطرہ نہیں ہوگا، نہ برے لوگوں کا، نہ دشمنوں کا، نہ مہنگائی، نہ سیلاب زلزلوں کا، نہ بھوک پیاس ہوگی، نہ دکھ درد ہوگا. آرام، سکون اور خوشی ہوگی. پھر 27:11 میں ہے جب یہودی یسوع کو پیلاطس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس نے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے کہا تو خود کہتا ہے.
ان دکھوں میں یسوع نے ہر سوال کا جواب نہیں دیا. پیلاطس چونکہ رومی حاکم ہے اور وہ سزائے موت کا حکم دے سکتا ہے، یہودیوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس لیے یہودیوں کی بھاری اکثریت پیلاطس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ سزائے موت کا حکم سنائے. اس لیے یہودیوں نے پیلاطس پر دباؤ ڈالا کہ وہ بے گناہ یسوع کے خلاف صلیب دیے جانے کا حکم سنائے. جب یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا، آیت 37 میں ہے، انہوں نے اس کا الزام اس پر لکھ کر اس کے سر کے اوپر لگا دیا. انہوں نے اس کا الزام لکھ کر اس کے سر کے اوپر لگا دیا کہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے. رومیوں الزام جھوٹ ہوتا ہے تو رومیوں کے نزدیک یہ جھوٹ ہے سب، اور یہودیوں نے یہ برا محسوس کیا کہ یہ کیوں لکھا گیا یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے، اس بات کو ٹھٹھوں میں اڑایا، اسے تنزل لیا. اور جب یسوع نے لکھا ہے جان دے دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، قبریں کھل گئیں اور زمین لرزی، اور مقدسین کو شہر یروشلم میں دیکھا. تو صوبے دار نے کہا بے شک وہ خدا کا بیٹا تھا، بے شک وہ بادشاہ بھی تھا. اور یہ صلیب پر آخری وقت لکھا بھی گیا. باب 28 میں ہے، جب یسوع جی اٹھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو ملنے کے لیے گلیل میں جگہ ٹھہرائی. اور جب یسوع نے ان سے ملا تو سب سے پہلے اس نے یہ بات کہی، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. کیونکہ یسوع نے ابلیس کے گھر میں آ کر اسے شکست دی، اس لیے یسوع نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو متی کی انجیل ہی یسوع کو بادشاہ بیان کرتی ہے، اور اس بادشاہ کا کلام ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم خاص لوگ ہیں. خدا کرے کہ ہم اس بادشاہ کی رعایا میں شامل ہو جائیں. خدا کرے کہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکیں. خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے. آمین.